بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، عربی کی عبارت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اردو کی عبارت پڑھ کر قرآن سے دلالت کرتے ہیں، محض فہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ روزہ سمجھتے ہیں نا، روزہ تم ریاض الجنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو وہاں پہ، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معراج غیر مقلد بہاری نے فضیلت الشیخ کا روپ دھاڑ کر کہا، روزہ سمجھتے ہیں نا، روزہ تو من ریاض الجنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو وہاں پہ۔ محترم سامعین، کسی تمہید یا تنقید کے بغیر میرا 2 لفظی مطالبہ ہے، کیوں معراج غیر مقلد، تو نے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں، ایسی حدیث پیش کر دے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ روزہ من ریاض الجنہ میں 2 رکعت پڑھو۔ اگر تو یہ روایت پیش نہیں کرتا اور تو نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ منسوب کیے ان پر مشتمل کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو پھر تو سمجھ لے کہ تو اس حدیث کا مصداق بن گیا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی طرف اپنے پاس سے بنا کر باتیں کرنا، اس لیے میری تقریر میں ایک چارمنگ آ جائے، میری تقریر میں مزہ آ جائے، سننے والا کہے جی مولانا صاحب نے آج تو 15-20 0 میٹر حدیثیں سنائی ہیں جو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملی۔ اپنی تقریر میں لذت پیدا کرنے کے لیے اگر محمد پہ جھوٹ مارنا کی عادت پڑ گئی ہے، اللہ کی قسم یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ میرے نبی کے صحابہ نبی کی بات بیان کرتے ہوئے تھر تھر کانپ جایا کرتے تھے، کہیں ہماری بات نبی کی بات کے خلاف ہوئی تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ بن جائے۔ اسی لیے محدثین حدیث رسول بیان کر کے کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یوں یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، جو معراج غیر مقلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے سے نہ شرمائے، وہ علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے شرماتا ہوگا؟ نیز جس شخص کی نام نہاد تحقیق کا معیار یہ ہو کہ وہ اپنی تقریر میں پڑھی جانے والے حدیث کی تحقیق کر کے نہ آئے، وہ علماء امت اور اولیاء امت پر تنقید کرنے سے پہلے کتنی تحقیق کرتا ہوگا؟ بس جو اس کے منہ میں آئے وہ بول دیتا، اور اس کے سامعین تحقیق کے نام پر اسے اندھا دھند تسلیم کر لیتے ہیں۔ تم سب کو شرم آنی چاہیے۔ بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سوائب کر کے۔ والسلام۔ اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے، اغیار کا جادو چل ہی چکا، تم ایک تماشا بن ہی گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، اور ہے کوئی مائی کا لال ہمارے ملکوں کے اندر جو آ کے اس موضوع پر ربانی سے بحث کر لے، اور آؤ اس کتاب کے حوالے سے میں تمہیں یہودی اور نصرانی نہ ثابت کروں تو اس دن تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو۔ تمہارے یہودیت میں اور تمہاری بدعقیدگی میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ بھی بدعقیدہ ہو سکتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج ربانی، تو نے اس چیلنج میں جو زبان بولی ہے وہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، کسی لا مذہب کی زبان ہو سکتی ہے۔ تمہارا یہ چیلنج چھوٹا منہ بڑی بات ہے، چونکہ تمہاری حیثیت کیا پدی کا شوربہ۔ بہرحال میں علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کے شاگردوں کا شاگرد ہوں۔ انس سہمانی نے 2 سال پہلے آپ کو انکل معراج کے عنوان سے مخاطب کیا تھا، اور جن پوائنٹس کو انہوں نے ٹچ کیا تھا آج تک تجھے میدان میں آ کر
ان کا جواب دینے کی جرت نہ ہو سکی۔ اب پھر انہوں نے تیری اور بہت سی غلطیوں، خیانتوں اور جہالتوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ تیرے اندر جرت ہے تو ان کا چیلنج قبول کر اور میدان میں آ کر اپنی صفائی پیش کر اور جواب دے۔ مجھے یقین ہے کہ تو زہر کا پیالہ تو پی لے گا لیکن میدان میں نہیں آئے گا۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تجھ سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔